بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ ایک ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی گئی، ختم ہو گئی، پی ٹی آئی بہت بری طرح پھنس چکی ہے۔ اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بہت بری طرح پھنس چکی ہے، اور میں یہ بھی آپ کو واضح کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ کچھ ثبوتوں کے ساتھ، کچھ دلیلوں کے ساتھ کیا ڈیلنگ ہو رہی ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی سے پی ٹی آئی کی، یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گورنمنٹ کو ایک چیلنج کیا تھا، جو اس گورنمنٹ نے وہ چیلنج قبول بھی کیا تھا، اور اس کا رزلٹ کیا آیا تھا اس کے اوپر بات کرنی ہے، وہ بھی فارن فنڈنگ سے ریلیٹڈ ہے، تاکہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہو جائے کہ کون سی جماعت فارن فنڈنگ کے حوالے سے کلیئر ہے اور کون سی بہت بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اور جو عمران خان صاحب کہتا ہے نا کہ میں این آر او نہیں دوں گا، تو این آر او کس کو مل رہا ہے اور ڈیل اور ڈھیل کس کو دی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ سنیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کیا چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب کی جب یہ حکومت سٹارٹنگ میں تھی، تو ایک چیلنج کیا تھا، وہ کیا چیلنج تھا وہ سنو۔ بس کرو، بڑی ہو گئی، اینا لوگوں نو لیاؤ۔ میں اس واسطے تواڈے نال گل کر رہا کہ میں 1974 جون تو لے کے 44 سال تے 1 مہینہ ہو گیا مینوں پڑھدیاں پڑھاندیاں، کیوں جی؟ میں جون 1974 تو لے کے تے اج 21 جولائی ہو گئی 2018، میں ایک ایک دن دا حساب دین واسطے میں تیار ہوں، جس دنیا دے کٹہرے چ لے جاؤ تے ایہو جے بندے نو اگے لیاؤ۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کیا کہتا تھا کہ سن 1974 سے لے کے یعنی کہ سن 2018 تک علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ میں 1 روپے کا حساب دے سکتا ہوں، 1 پیسے کا آپ میرے سے حساب لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا بیان تھا نا، یہ کوئی سیاسی دوسری پارٹیوں کی طرح نہیں تھا کہ عمران خان صاحب بھی بڑے باتیں کرتا ہے، دوسری جماعت والے بھی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم بڑے ایماندار ہیں، ہم 1 روپے کا حساب دے سکتے ہیں، ہم کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا ہے۔ نواز شریف کبھی لیٹر قطری خط لے کے آتا ہے، کبھی کیا چیز لے کے آتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا بیان نہیں تھا، اس کو اداروں نے سیریس لیا، اور جن لوگ پٹیشن لے کے گئے تھے وہ یہی سمجھے تھے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی نواز شریف کی طرح ہے، یا عمران خان صاحب کی طرف ہے، یا دوسرے سیاسی لیڈروں کی طرح ہے۔ تو اس کے اوپر ایک الیکشن کمیشن میں ایک کیس فائل ہوا کہ تحریک لبیک کے جو اثاثے ہیں یا فارن فنڈنگ کے حوالے سے، جو اکثر وفات چودھری بھی الزام لگاتے رہتے ہیں کہ ان کو انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے، انڈیا سے ان کو یعنی کہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو وہ کیس فائل ہوا تھا 2018 کے اس بیانات کے بعد میں۔ تو اس کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن نے کلیئر قرار دے دیا، اور صرف الیکشن کمیشن نے بھی نہیں، اس موجودہ حکومت عمران خان صاحب کی حکومت کی جو وزارت داخلہ ہے اس نے بھی کلیئر قرار دے دیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے فارن فنڈنگ کا، باہر سے کوئی پیسہ لیا ہے، یا ملک مخالف دو عناصر ہیں ان کے ساتھ ان کے کوئی ریلیشن کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ویڈیو سنو جب انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہم کو کلیئر قرار دے دیا ہے، پھر آگے جا کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ حکومت کون سی ڈیل کر رہی ہے۔ پہلے وہ ویڈیو دیکھو۔ اور we are the first party, we cleared the scrutiny of party about the funding کہ ہمارے آمدن و خرچ اور ہمارے ایسٹس لائبلٹیز اثاثات وہ کیا ہیں، تو وہ کلیئر ہو چکے تھے، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے آرڈر کر دیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر کسی قسم کا ان کی فنڈنگ کے اوپر شک نہیں کیا جاتا، انہوں نے اپنا سارا حساب دے دیا۔ 19 جون 2019 کو نیکٹا سے ایک رپورٹ جو ہے آئی ہے، اور وہ نیکٹا کی رپورٹ جو ہے اس میں وزارت داخلہ نے ایک رپورٹ جمع کرا دی ہے کہ نن آف دا پرسن، نن آف دا ورکر، نن آف دا لیڈر آف تحریک لبیک پاکستان از انوالوڈ اور پروسکرائبڈ ان 11EE۔ تو کسی قسم کی دہشت گردی یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان میں نہیں پائے گی۔ ناظرین، آپ لوگ خود اندازہ کریں کہ ٹی ایل پی پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے کہ جس کے سب لوگ مخالف ہیں،
پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پوری ان کے خلاف ہیں، پاکستان کی جتنا میڈیا ہے ان کے خلاف ہے، پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے خلاف ہیں. سب لوگوں کی مخالفت ہونے کے باوجود یہ جماعت کتنی صاف اور شفاف کلیئر ہوئی، پاکستانی الیکشن کمیشن نے اس کو کلیئر کرا دے دیا. تو یہ چیز تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ تحریک لبیک کے اوپر کوئی فارن فنڈنگ کا صرف وحید جماعت ہے. اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کی. تو ناظرین، سب سے بڑی دلیل پی ٹی آئی کی گلٹی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر اس جماعت کے اوپر یا اس کی فارن فنڈنگ میں کچھ شک و شبوب نہ ہوتے یا ان دال میں کچھ کالا نہ ہوتا تو یہ کیس 7 سال سے پینڈنگ میں نہ ہوتا. اکبر از بابر سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنوں نے ہی لنکا ڈھا دیا ہے. تو یہ کیس 7 سال سے یہ پینڈنگ میں نہ ہوتا. اس کے بعد صرف یہ کیس 7 سال پینڈنگ میں ایسے نہیں رہا ہے. اچھا، عدالتوں کے اوپر، الیکشن کمیشن کے اوپر پریشر ڈال کے یعنی کہ اس کیس کو تو روکے رکھا. لیکن جو صحافی حضرات ہیں، ڈاکٹر دانش سب لوگوں کو معلوم ہے، ڈاکٹر دانش کو 3 ٹی وی چینل سے اسی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے نکالا گیا کہ وہ پروگرام کرنا چاہتا تھا لیکن ان کو گھر میں جا کے دبکایا گیا، وہ نہیں مانا. پھر ٹی وی مالکان کی طرف سے اس کو چینل سے نکال دیا گیا. سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی ثبوت تو یہ ہے. دوسرے نمبر پہ ناظرین آپ لوگوں کو یہ میں بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب کے چہیتے، یعنی کہ ہر لحاظ سے اس حکومت کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہر لحاظ سے عمران خان صاحب کا دفاع کرتے ہیں، ہر اس کالی رات کو ایک صبح سویرا ثابت کرتے ہیں، دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان عمران خان صاحب کی ہر پالیسی کی تعریف کرتے ہیں. جو چند ایک صحافی ہیں ان میں ایک نام ہے صابر شاکر کا. صابر شاکر کیا کہتا ہے اس کیس کے بارے میں وہ سنیں. اگر فورن فنڈنگ ثابت ہو جائے تو پھر وہ جماعت نہیں رہتی، وہ کالعدم جماعت ہوتی ہے. اس کے سارے عہدیدار اس وقت جو بھی ہوں، اس کے تمام ارکان پارلیمان 1 ٹرم کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. یہ ولید اقبال صاحب کو بھی پتہ ہے، مصدق ملک صاحب کو بھی پتہ ہے. اور اگر یہ اتنا ہی سادہ کیس ہوتا تو یہ 7 سال تک لٹکایا نہ جاتا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ادھر ادھر اس کو سٹے نہیں کروانے کی ضرورت تھی. پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی میرا خیال ہے یہ چاہتی ہے کہ جب تینوں کمیٹی رپورٹس آ جائیں تو اس وقت ہم پھر بارگین کریں گے کہ لیجسلیشن پہ آمادہ کریں گے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کہے میری طرف بھی تپش نہ آئے، نون لیگ بھی بچ جائے اور پی ٹی آئی بھی بچ جائے، تو اس میں ہم قانون میں کوئی امینڈ کریں گے. تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ صابر شاکر کیا کہتا ہے کہ بھئی یہ کیس اتنا مضبوط کیس ہے، اور اس نے بھی وہی دلیل دیا ہے کہ اگر اس کیس میں کچھ نہ ہوتا تو یہ عمران خان صاحب اس کو 7 سال پینڈنگ میں نہ رکھتے، اس کو لٹکاتے نہیں. اور یہ اتنا یعنی کہ مضبوط کیس ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو کوئی بھی جماعت 1 ٹرم کے لیے ایک بار کے لیے پورے الیکشن کمیشن سے یعنی کہ اس کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. تو پھر ناظرین آپ اندازہ کر لو کہ اس میں کیا نکلے گا. جو طاقتیں اس حکومت کو لے کے آئیں، اس کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کیے، ایک ایجنڈے کے تحت یہ حکومت آئی، تو اس کو ایسے بہت جلدی جلدی نااہل کرا دیں گے؟ ناممکن. اور اس نے دوسرا یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے جو کیس ہیں فارن فنڈنگ سے وہ کب آتے ہیں. اور یہ صابر شاکر نے کہا ہے کہ اس حکومت کی کوشش ہے کہ ان کے کیسوں کا بھی فیصلہ آ جائے اور تینوں مل بیٹھ کے عوام کو بے وقوف بنائیں، کچھ دیں اور کچھ لیں، اور ڈیل کے حساب سے ہم طے کر لیں، یا کچھ قانون پاس کر لیں فارن فنڈنگ کے حوالے سے، یا اس بات کو ادھر ہی رفع دفع کر لیں. اور وہ بے وقوف بنا رہے ہیں ہم کو. اور آپ کے پاس جو ایسی پارٹی ہے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو آگے لے کے آؤ جو سرعام چیلنج کرتے ہیں اور اپنا چیلنج کے سے پورا اترتے ہیں. تو ناظرین آپ لوگوں کے حقیقت آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ کس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈیل کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور فارن فنڈنگ کے اوپر جھوٹ اور فریب سے اس حکومت نے 7 سال کام لیا، اور پھر انہوں نے ترائے امتیاز ان کا جو ہے وہ صادق اور امین اور سچے اور محب وطن اور ایک محنتی شخص کا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.